یا تو آپ متقی ہیں تو اللہ آپ سے راضی ہوگا، یعنی احتیاط سے زندگی گزار رہے ہیں اللہ کو منزل بنا کے اللہ کے راستے پر، اور یا بنا سوچے سمجھے زندگی گزار رہے ہیں جیسا کہ آج کا مسلمان، تو اللہ تو ناراض ہے آپ سے۔ آج امت مسلمہ اللہ کے عذاب میں ہے، اس پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے، یہ جو کہتی ہے وہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اس کا کلمہ جھوٹا ہے، اس کی نماز جھوٹی ہے، اس کا روزہ جھوٹا ہے، اس کی زکوٰۃ جھوٹی ہے، اس کا حج جھوٹا ہے، اس کا ہر کام جھوٹ پر مشتمل ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وسلم۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع ہم متقی کیسے بنے۔ دیکھیں، ایک تو اس کی اہمیت ہونی چاہیے آپ کے، یعنی ہمارے لیے تو دیکھیں دین کی کوئی بھی اصطلاح ہے اس کی ہمیں کوئی اہمیت نہیں ہے۔ قرآن ہے، اللہ کا کلام ہے، اور بہت بنیادی، اب یہ تو دیکھیں اللہ کا کلام ہے اور ہم سے اللہ تعالیٰ مخاطب ہے، اور ہمارے لیے اس کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے۔ غور تو کریں اس بات پہ، ایک بڑا آپ سے مخاطب ہے اور آپ اس کی بات کو سن ہی نہیں رہے، سمجھ ہی نہیں پا رہے، یہ کیا بات ہو گئی؟ اللہ تعالیٰ تو قرآن کے ذریعے ہم سے مخاطب ہے، یا ایھا الناس، اے لوگو۔ مختلف باتیں ہیں اللہ تعالیٰ نے ہم سے کی ہیں، ہمیں تو کبھی احساس ہی نہیں ہوا کہ اللہ تعالیٰ ہم سے مخاطب ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا ہے، اور مختلف انداز سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں مخاطب کیا ہے، کبھی رسول کے ذریعے اور کبھی براہ راست مخاطب کیا ہے۔ ابھی جو میں نے آپ کو آیت پڑھ کے سنائی، یہ کہ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، اے لوگو بندگی کرو اپنے رب کی۔ تو بہرحال دیکھیں متقی کیسے بنے، پہلے تو آپ نے اپنے آپ کو پہچاننا ہوگا۔ بہت سی باتیں ہیں، طویل مضمون ہے، لیکن مختصر میں بات کر رہا ہوں۔ متقی بننا چاہتے ہیں، پہلے اپنے آپ کو پہچانیں اور یقین کریں، اپنی حقیقت کو جانیں، اور نہ صرف جانیں بلکہ اس پر یقین بھی کریں۔ یعنی آپ جو ہیں وہ نہیں ہیں، آپ نہ مرد ہیں نہ عورت ہیں، بلکہ یہاں ایک عارضی تھوڑے عرصے کے لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو دنیا میں بھجوایا، آپ کو جسم دیا، اس کے بعد یہ جسم آپ سے لے لیا جائے گا، پھر انا للہ و انا الیہ راجعون، اپنے رب کے پاس آپ واپس چلے جاؤ گے۔ پہلے تو حقیقت کا ادراک کریں، اپنے وجود کا ادراک کریں کہ آپ کون ہیں اور کس لیے ہیں۔ یہ دو باتیں نہایت اہم ہیں۔ آپ ہیں کون، ظاہر ہیں کہ باطن ہے، روح ہیں کہ جسم ہے۔ ہم نے تو جسم کو ہی اہمیت دے دی ہے، ہر ایک جسم کا خیال رکھ رہا ہے، ہر ایک مرد ہو یا عورت، وہ کہتے ہیں میں تو یہی ہوں، تفصیل ہے لیکن میں نہیں کر رہا۔ ہر ایک ظاہر کی فکر میں ہے، ظاہر کو اس نے حقیقت سمجھ لیا ہے، حالانکہ یہ بات نہیں ہے۔ کالا، گورا، چٹا، لمبا، مرد، عورت، کوئی چیز نہیں ہے۔ وہ جو میرے آقا نے فرمایا نا کہ کسی کالے کو گورے پر اور گورے کو کالے پر اور سیاہ کو سفید پر اور سفید کو کوئی فضیلت نہیں ہے۔ اصل جو فضیلت ہے وہ تقوی کی ہے۔ قرآن میں بھی یہی بات ہے کہ اچھا دیکھیں متقی کیسے بنے۔ میں کہہ رہا ہوں آپ کو پہلے یقین کرنا ہوگا حقائق پر، حقیقت کو جاننا ہوگا نمبر ایک، اور حقیقت پر یقین کرنا ہوگا، دو مختلف باتیں ہیں۔ ابو جہل کو پتا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، لیکن وہ ماننے کے لیے تیار نہیں تھا، ماننے کے لیے کیوں کہ اس کی اپنی انا آڑے آ رہی تھی۔
بدر میں جب وہ گر گیا زخمی ہو کے، اس نے کہا کہ میری گردن ذرا نیچے سے کاٹو کہ لگے کہ سردار کا سر ہے. تو وہ اپنی انا کے خول میں یعنی مست تھا. ہم بھی دنیا کے خیال میں مست ہیں. یہ بات بہت اہم ہے. خیال دنیا میں ہم مست ہیں، اور دنیا ظاہر کے علاوہ ہمارے کوئی خیال نہیں ہے، نہ ہم کرنا چاہتے ہیں، نہ سوچنا چاہتے ہیں. اپنی حقیقت پر، اپنے باطن پر ہم سوچنا بھی نہیں چاہتے. گلی کا جو خاکروب ہے اور ملک کا جو وزیر اعظم ہے، جو اپوزیشن لیڈر ہے، بس ظاہر کے خیال میں ہے. اور اس کے مابین جو بھی کیٹیگریز ہیں، یعنی گلی کا خاکروب اور ملک کا وزیر اعظم اور ملک کا صدر اور اپوزیشن لیڈر، اس کے مابین جو بھی جس کیٹیگری بھی، سب دنیا کے خیال میں زندگی گزار رہے ہیں. دیکھیں بہت بری بات ہے اور سوچنے کی بات ہے. تو ہم متقی اگر آپ کو بننا ہے تو آپ کو اپنے آپ کو پہچاننا ہوگا، اور نہ صرف پہچاننا بلکہ یقین کرنا ہوگا. کیونکہ جب تک آپ اپنے آپ کو نہیں جانتے اور نہیں مانتے، آپ متقی نہیں بن سکتے. متقی بننے کے لیے اپنے آپ کو پہچانیں، اپنی منزل کو پہچانیں، اللہ کو منزل بنائیں، اور آخرت پر یقین کریں کہ مجھے میرے اعمال کے نتائج ایک دن ہوگا، مکمل نتائج مجھے ملیں گے. جزوی نتائج تو آپ کے یعنی زندگی میں آپ پر یعنی آپ اس کا شکار ہیں، جزوی نتائج کا. اس وقت یہ دنیا یا تو آپ پریشان ہیں یا مطمئن ہیں. تو پریشان اس لیے ہیں کہ آپ اپنے آپ سے غافل ہیں، اپنی حقیقت سے غافل ہیں، اس لیے آپ پریشان ہیں. اگر آپ اپنے آپ کو جان لیا اور اللہ کے کو مان لیا، اپنے منزل بنا لیا اور اللہ کے راستے پر چلنے لگے، تو آپ مطمئن ہو جائیں گے. دیکھیں جب آپ یعنی لمبا سفر ہے، لمبا روٹ ہے، 4 گھنٹے کا، 8 گھنٹے کا، تو جب آپ بس میں بیٹھ جاتے ہیں تو پھر کچھ دیر بعد، رات کا وقت ہے تو کچھ دیر بعد آپ کو نیند آ جاتی ہے. آپ کو پریشانی نہیں ہوتی. 8 گھنٹے کا سفر ہے مثال کے طور پہ، کوئی بھی سفر ہے، کوئی بھی منزل ہے، کوئی کام کرنا نہیں ہوتا، آپ بس آرام سے ٹیک لگا کے چلو گاڑی میں بیٹھ گئے، اب منزل آئے گی تو اتریں گے. اسی طرح مومن جو ہے وہ مطمئن ہوتا ہے کہ میں اللہ منزل ہے، اللہ کے راستے پر ہوں، بس مجھے اب کوئی فکر نہیں ہے. سکون، اطمینان. ہاں احتیاط. تو متقی بننے کے لیے آپ کو اپنی حقیقت پر یقین کرنا ہوگا، اللہ کو منزل بنانا ہوگا، آخرت پر یقین کرنا ہوگا کہ مجھے میرے اعمال کے نتائج ملیں گے، اور اچھے یا برے. ہمیں تو نہ جنت پر یقین ہے نہ دوزخ پر. حالانکہ اللہ تعالیٰ نے یعنی دنیا کے بعد بہت اچھے نتیجے کی ہمیں یقین دہانی کرائی ہے، وعدہ کیا ہے. وہ عد المتقون، متقی سے وعدہ ہے. اور وہاں جو تفاصیل اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہیں تو وہ تو یعنی ہمارے وہم و گمان سے بھی بالا ہیں. اس وقت بھی قرآن میں فرمایا اللہ تعالیٰ نے وَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. کوئی نفس نہیں جانتا کہ اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے میں نے کیا کیا بیان کیا ہے، تیار کر رکھا ہے. یہ تو ہمارے اعمال کی جزا ہے. اور پھر حدیث میں ہے، حدیث قدسی ہے کہ اعددت لعبادی الصالحون ما لا عین رات ولا اذن سمعت، کہ میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے وہ نعمتیں تیار کر رکھی ہیں جو نہ کسی کان نے سنی، نہ کسی آنکھ نے دیکھی، نہ کسی کی دل میں اس کا خیال گزرا ہے. تو یہ تو یعنی کوئی بہت ہی عجیب سی جگہ ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ. اس میں وہ ہوگا جو تم چاہو گے، اور وہ جو تم منگواؤ گے وہ ہوگا. پھر وہاں کی جو ہے آپ کی عمر ڈھلے گی نہیں، جوانی
اور پھر ہمیشہ ہم فیہا خالدون، ہمیشہ کے لیے ابدی زندگی. یہ تو 2 دن کی زندگی ہے، اس زندگی کا کیا کہنا. تو زندگی تو وہ ہے، ان الدار الآخرۃ لہی الحیوان، اصل زندگی تو آخرت کی زندگی ہے. اور سب سے اہم بات جو ہے کہ دیکھیں اس دنیا میں آپ جیسی بھی زندگی گزاریں گے، یا تو آپ کا رب آپ سے راضی ہوگا یا ناراض ہوگا. دو ہی، یا تو آپ متقی ہیں تو اللہ آپ سے راضی ہوگا، یعنی احتیاط سے زندگی گزار رہے ہیں اللہ کو منزل بنا کے اللہ کے راستے پر، اور یا بنا سوچے سمجھے زندگی گزار رہے ہیں جیسا کہ آج کا مسلمان. تو اللہ تو ناراض ہے آپ سے. آج امت مسلمہ اللہ کے عذاب میں ہے، اس پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے. یہ جو کہتی ہے وہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. اس کا کلمہ جھوٹا ہے، اس کی نماز جھوٹی ہے، اس کا روزہ جھوٹا ہے، اس کی زکوٰۃ جھوٹی ہے، اس کا حج جھوٹا ہے، اس کا ہر کام جھوٹ پر مشتمل ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم.